آپ سمجھے بالکل نارمل سب کچھ چل رہا تھا، آل آف اے سڈن ایک دم جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی پرابلم آ گئی ہے اور یہ بیبی جو ہے وہ نارمل طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو سکتا. بھائی اب کیا کیا جائے؟ یہ آپریشن سے ہوگا. ٹھیک ہے آپریشن سے ہوگا، بسم اللہ، مجبوری ہے، کیا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت جاننے والی ہیں اور انہوں نے جو بالکل نیک نیتی سے سارے کام کیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ اب یہ آپریشن سے بیبی ڈیلیور ہوگا. آپریشن سے بیبی ڈیلیور ہونے کے بعد اس کو سنبھالنے والی ٹیم، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں ڈیلیور ہو گیا ٹھیک ہے، وہ کسی آئی اماں نے اٹھایا اس کو صاف سوف کیا اور آپ کے حوالے کر دیا. اس کو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا کلینکل ایگزامینیشن کون کرے گا، اس کی جو ہے وہ تمام حرکات کو، اس کے تمام افعال کو، اس کے تمام آرگنز سے لے کر اور تمام اس کے ایکٹس تک کون اس کو چیک کرے یہ بیبی نارمل ہے یا نہیں ہے. اور بالفرض اگر وہ نارمل نہیں ہے، اس کی سانس تیز چل رہی ہے، اس کی دھڑکن کم ہے، دھڑکن تیز چل رہی ہے، کیا ہوگا اس کے اوپر؟ اس کو NICU کی ضرورت ہے. تو پھر اگر آپ یہ سوچیں تو یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے کہ ڈیلیوری اس جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں اگر NICU موجود نہیں ہے کسی وجہ سے تو ان کا NICU سے رابطہ موجود ہے، وہ آپ کو فوراً وہاں شفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شفٹنگ کی بات میں نے کی آپ سے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیبی جو ہے اس سانس کی رفتار تیز ہے اور اس کو بس آپ کے ہاتھ میں پکڑا لے آئیے اس کو NICU میں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے لیے آپ کو آکسیجن والی ایمبولینس بھی چاہیے، ٹیم بھی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت قابل غور ہیں کہ جب ہم 1000 ڈیز جرنی کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہم حمل کے شروع ہونے سے بیبی کو مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں. وہاں سے اس کو مانیٹر ہونا چاہیے کہ ماں کیا کھا رہی ہے. اچھا ماں معلوم ہے کہ اس کی عادتیں معذرت کے ساتھ خراب تھیں کہ وہ اس نے کہا جی میں تو صرف جو ہے وہ فرینچ فرائز کھاتی ہوں، میں تو کولڈ ڈرنک کے علاوہ رہ ہی نہیں سکتی. تو اب ظاہر بات ہے یہ حرکتیں جو ہے وہ ایک حاملہ ماں تو نہیں کر سکتی کہ وہ روز کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دے، روز جو ہے وہ غذائیت جو ہے بس اس کی عجیب و غریب ہو. کوئی کہے جی میں چاول بالکل نہیں کھاتی، میں روٹی کھاتی ہوں، یا میں روٹی بالکل نہیں کھاتی چاول کھاتی ہوں. اس کو ہر قسم کی غذا چاہیے. یہ میں پھل نہیں کھاتی جناب، میں گوشت نہیں کھاتی جناب، میں مچھلی نہیں کھاتی جناب. میں نے مچھلی کا ذکر یہاں پہ خاص طور پہ کیا ہے کہ یہ تصور کرنا کہ جناب فلاں غذا حمل کو خراب کرے گی یا فلاں غذا جو ہے وہ حمل میں نہیں کھانی چاہیے، یہ بالکل غلط تصور ہے. تو ماں کو اگر میں اس کو عام الفاظ میں سمجھاؤں کہ آپ کے گھر کا بہترین کھانا، اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں تو شاید سب سے پہلا کھانا جو ہے وہ حاملہ ماں کو کھانا چاہیے. بھرپور غذا، اس میں پروٹینز بھی ہوں، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، اس کے اندر فیٹس بھی ہوں، اس کے اندر منرلز بھی ہوں، اس کے اندر وائٹامنز بھی ہوں. اب آپ کہیں جناب کہ یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا یہ سب چیزیں ہوں، یہ ہماری چیزوں میں موجود ہے نا. آپ دال چاول کھائیں گے تو آپ کو پروٹین بھی ملیں گے، اس کے اندر منرلز بھی مل جائیں گے، کچھ وائٹامنز بھی مل جائیں گے. آپ گوشت کھائیں گے اس میں بھی پروٹین مل جائیں گے، اس میں فیٹس بھی مل جائیں گے، اس میں آئرن بھی مل جائے گا. آپ مچھلی کھائیں گے آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. آپ سبزیاں کھائیں گے. تو ہم یہ کہیں کہ متوازن غذا، ہر چیز شامل ہونی چاہیے ہماری غذا کے اندر. ماں بہترین غذا کھائے، اچھی غذا کھائے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی غذا کا مطلب مہنگی کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم اپنے گھر میں چیزیں جو موجود ہوں گی وہی کھائیں گے نا. اگر شوہر کی آمدنی ایک محدود ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے لیے خدا نخواستہ کہیں چوری کرے گا اور وہ لا کے دے گا. وہ تو پھر جب آپ کی ابتدا غلط ہو جائے گی تو پھر آپ سوچیں گے آگے کیا ہوگا. حلال کھانے کے اندر بہتر کھانا جو آپ کو میسر ہو سکتا ہے وہ کھائیں. اپنے ڈاکٹر سے یا لیڈی ہیلتھ وزٹر سے اس سے مسلسل رابطے میں رہیں. جس طرح وہ گائیڈ کریں آپ کو اس طرح آپ کو لے کے چلیں. اور یہی چیز میں اپنے لیڈی ہیلتھ وزٹر جو ہے وہ کولیگ سے اور ڈاکٹرز کولیگ سے کہ اس کو ہر پیشنٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں. جس طرح ہم اپنے جسم کی کیئر کرتے ہیں اسی طرح اپنے مریضوں کی کیئر جب کریں گے تو انشاءاللہ تمام چیزیں بہتر ہوں گی.